صل على سيدنا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 46ویں قسط کو لے کر میں احمدیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا مفصل واقعہ۔ آج کی اس قسط میں جانتے ہیں یثرب کا نام مدینہ منورہ یا مدینۃ النبی یا طیبہ کب ہوا، اور ساتھ ہی جانیں گے مدینہ میں رہنے والے باشندوں یعنی سٹیزنز کی تفصیلات۔ ناظرین، مدینہ میں آپ کی تشریف آوری، وہاں کی آبادی کی یعنی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، وہاں کی آبادی کی بڑی تعداد آپ کے ماننے والی بن چکی تھی، اور وہاں کے اصل باشندے یعنی سٹیزن کی طرف سے وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی رہنمائی میں زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں گے۔ اس طرح آپ کی دعوت حق کا یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس کا شرف یثرب نامی شہر کو ملا۔ یثرب اصلاً شہر کے ایک حصے کا نام تھا جو آہستہ آہستہ پورے شہر کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس لفظ میں ایک مذموم یعنی برا اور خراب پہلو تھا۔ آپ نے اس لفظ کے بجائے دوسرے الفاظ سے اس کی تعبیر پسند فرمائی، اور اس وقت سے وہ طابہ اور آپ کی نسبت سے مدینۃ النبی کے نام سے موسوم ہونے لگا، اور مدینۃ النبی کے اختصار کی بنا پر یعنی اسے شارٹ کرنے کی بنا پر المدینہ کہا جانے لگا۔ ان تفصیلات کا ذکر کرنے کے بعد مرشد ملت و ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب ندوی دامت برکاتہم نے سیرت پر لکھی گئی اپنی عظیم کتاب رہبر انسانیت میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں: یہ عزت و شرف یعنی یثرب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلنا، طیبہ اور طابہ کہلانا، اور شرف حاصل ہونا یعنی مدینے کو وہ شرف حاصل ہونا اسلام کا گہوارہ بننے کا، یہ عزت و شرف ایک موقع آیا تھا کہ شاید طائف کے شہر کو حاصل ہو جاتا اگر وہاں کے ذمہ داران اس دعوت کی عظمت کو سمجھتے اور اس کی نصرت کے لیے اپنے کو پیش کر دیتے اور آپ کو اپنے یہاں بلا لیتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیتے۔ اس دعوت حق کے رہبر نے ان لوگوں کے سامنے مشقت سفر کر کے یعنی سفر کی مشقت کو برداشت کر کے تعاون دینے کی بات رکھی تھی، لیکن اس شہر کی قسمت میں یہ مقام بلند نہ تھا۔ انہوں نے اپنی ضد و ہردرمی کے باعث اپنے کو اس شرف و عزت سے محروم کر لیا جو دراصل خدا کی طرف سے ہی اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ بالآخر اسی کے 3 سال بعد وہ شرف و عزت یثرب یعنی مدینے کو عطا ہوئی، جہاں کے لوگوں نے اس کی پیشکش پر لبیک کہا اور اس کی نصرت یعنی اس کو مدد دینے کے لیے جان و دل سے تیار ہو گئے، اور اس طرح یثرب کا شہر المدینۃ المنورہ یعنی وہ شہر جو نور سے منور ہوا بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا مستقر ٹھہرنے کی جگہ اور مقام بن گیا، جس میں آپ کو مضبوط حمایتیوں کے درمیان ہوتے ہوئے اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع ملا، اور دعوت اسلام کا یہ مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور اس کے تحت دعوت حق دینے میں سخت سے سخت دشواریوں اور زحمتوں اور 13 سال کی مدت گزارنے کے بعد یہ لمحہ شروع ہوا، یہ دور شروع ہوا۔ اس منتقلی کے ذریعے آپ کو اور آپ کے رفقائے کرام کو دعوت دین حق کے آغاز والے مقام یعنی شہر مکہ کے افراد کی دشمنی اور ایذا رسانی سے بچاؤ کا موقع بھی ملا، اور مسلمانوں کو یہاں برادرانہ تعاون کا ماحول حاصل ہونے کی یعنی برادرانہ یعنی بھائی بھائی کا تعاون حاصل ہو جانے سے دین حق کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری کی انجام دہی کا فریضہ زیادہ منظم اور زیادہ توجہ سے انجام دینے کا بھرپور موقع ملا۔ البتہ اس مرحلے میں یعنی اس دور میں انفرادی دشمنی اور ایذا رسانی کی جگہ پر اجتماعی اور منظم سطح کی دشمنی سے سابقہ پڑا۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے اصل باشندے قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے جو صدیوں سے اس شہر میں آباد تھے۔ بعض تاریخی کتابوں اور کتب انساب کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً یہ قبائل یمن کے تھے، اور سد معرب یعنی معرب ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد
یہاں بسے تھے۔ مدینے میں ایک اقلیت یہودیوں کی بھی یمن کے سیلاب زدہ علاقے سے اور ایک تعداد عرب کے شمالی علاقوں سے آ کر یہاں بسی تھی۔ ان کے ہاں بسنے میں مذہبی محرکات خاص طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں اس علاقے میں آخری نبی کے ظہور اور غلبے کی پیشن گوئیاں تھیں۔ وہ اس نبی کے انتظار میں بھی تھے اور توقع رکھتے تھے کہ انہی کے خاندان میں سے یعنی یہود کے ہی خاندان کا ایک فرد ہوگا۔ یہودیوں کے نمایاں 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ، جن میں بنو قینقاع کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ وہ صنعت کار یعنی مشین کا کام کرنے والے اور تاجر تھے۔ قبیلے خزرج کے ساتھ ان کے مراسم بہت پرانے اور مستحکم تھے یعنی مضبوط تھے، اس لیے وہ مدینہ منورہ کے درمیانی علاقے میں بسے تھے۔ ان کا سونا بازار شہر کے بیچ میں تھا، لوہے اور اس کے ساز و سامان کا مارکیٹ بھی انہی کے ہاتھ میں تھا، اور برآمد اور درآمد یعنی امپورٹ ایکسپورٹ میں پیش تھے۔ ان کے تعلقات کا سماجی، ثقافتی، تہذیبی، کلچرل اثر تو تھا ہی، مذہبی اثرات کا بھی یہ نتیجہ تھا کہ خزرج اور اوس کے بہانے سے لوگ یہودی ہو گئے تھے، وہی جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین ہادوا یعنی جو یہودی ہو گئی کی فہرست میں آتے ہیں۔ ان کی صحبت سے ایک طبقے کا، بالخصوص قبیلہ خزرج کے ایک طبقے کا ذہن سازشی بن چکا تھا۔ انہی تعلقات نے عرب قبائل کے دلوں میں نفاق کے بیچ بو دی، جس کی سرداری مدینے کی قیادت کے حصول کی تمناؤں اور اس کی تیاریوں اور تکمیل کے مرحلے کی توقعات میں عبداللہ بن ابی کے سر آئی، اور منافقین کا ایک ٹولہ وجود میں آیا جو مسلمانوں کے بیچ میں آپس کی رشتہ داریوں، محلے کی مشترک سکونت وغیرہ کی وجہ سے بہت دخیل ہو گیا اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے جنوبی علاقے میں یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ اور بنو النضیر رہتے تھے، جو اپنے کھیتوں اور باغات کے آس پاس آباد تھے اور علاقے کے جاگیردار تھے۔ انہوں نے اپنے قلعہ نما مکانات اور احاطے بنا رکھے تھے۔ آبادی کا یہ عنصر طویل عرصے سے سیاسی کھیل رہا تھا، یعنی یہ جو آبادی تھی بنو قریظہ اور بنو النضیر کی، یہ سیاسی کھیل رہا تھا۔ اوس و خزرج کو لڑانا اور ان کے ساتھ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف پارٹ ادا کرنا ایک طرف اگر ان کی عادت تھی، تو دوسری طرف سودی کاروبار کے جال اور سودی قرضوں کے پھندوں میں پھنسانے کی قدیم مہارت کی وجہ سے انہوں نے مہاجنی یعنی تجارتی لین دین کا کمال دکھا رکھا تھا اور معاشرے کو سود کی بیڑیاں پہنا رکھی تھی۔ علمی، ثقافتی اور تہذیبی اعتبار سے اپنی برتری اور بالاتری کی دھونس الگ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ قبائل یعنی اوس و خزرج مسلمان نہ ہوتے اور مدینہ منورہ اسلام کا مرکز نہ بنتا، تو شاید یہودی گھن ان کو چاٹ جاتا۔ اور آج بھی جو یہودی کی مکاریاں دنیا میں چل رہی ہیں، وہ ہر ایک کے سامنے ظاہر ہے کہ کس طرح انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسم میں اور جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان کیا رشتہ داری قائم فرمائی اور انصار نے اس پر کس طرح عمل کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد